السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ اللہ اکبر۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یؤتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہم اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ فلا یخافون لومۃ لائم ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم۔ محترم سامعین کرام، یہ سورہ مائدہ کی 54 نمبر کی آیت ہے۔ اس آیت کا جو مطلب ہے، ان مطالب سے پہلے جو بات آپ کے سامنے رکھنا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ اگر ایمان والے جہاد کرنا چھوڑ دیں گے تو وہ دین سے پھر جائیں گے۔ تو اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے: اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم اپنے دین سے پھر جاؤ گے، مرتد ہو جاؤ گے، تو عنقریب اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو اٹھائے گا جن کو اللہ رب العالمین محبت کریں گے، وہ اللہ سے محبت کریں گے اور اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے، یعنی جد و جہد، اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے۔ یہ اللہ رب العالمین کا کیا ہے؟ فضل ہے۔ جو اللہ رب العالمین یہ فضل کس کو عطا کرتا ہے؟ جس کے لیے نہیں، بلکہ اللہ کے راستے میں جو کوشش کرتے ہیں اس کو عطا کرتا ہے، اور وہ بہت خوب جاننے والا ہے۔ یہ آیتوں کے مطالب ہوئے۔ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا شکر و احسان ہے کہ اللہ رب العالمین ہم کو پیدا کرنے کے بعد ہمارے مقصد زندگی کو جو ہے انبیاء کرام کے ذریعے بتاتے ہوئے آئے ہیں۔ ہمارے مقصد زندگی موت کے بعد کی ابدی زندگی، یعنی مغفرت اور جنت ہے۔ یہ ایک بات پر ہم سارے انسان متفق ہیں، وہ ہے موت۔ لیکن مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ کیونکہ کوئی مرا ہوا آدمی دنیا میں واپس نہیں آ سکتا، یہ اللہ کا قانون نہیں ہے کہ آ کر یہ بتائے کہ مرنے کے بعد یہ ہوگا۔ تو اللہ رب العالمین اپنے علم کے ذریعے علم الانسان ما لم یعلم، ہم نے انسان کو قرآن کے ذریعے وہ علم عطا کیا جو وہ کسی اور حیثیت سے نہیں معلوم کر سکتا۔ تو اللہ رب العالمین ہم کو کیا کر رہے ہیں؟ اپنی موت کے بعد کی زندگی کے سے واقف کروا رہے ہیں۔ تو انسان کو اس کے مقصد زندگی کو متعین کر دیے۔ جیسا پہلا انسان آدم علیہ السلام ہے، دنیا میں بھیجتے وقت نصیحت کرتے ہوئے بھیج رہے ہیں: قُلْ نَهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ۔ تم بعض کے دشمن ہو، انسان اور شیطان۔ تم کو ایک وقت مقرر تک کے لیے دنیا میں زندگی گزارنا ہے۔ ایسا نہیں کہ تم ہمیشہ زندہ رہو گے، یہاں پر چند دن کے لیے تم کو اس دنیا میں زندگی گزارنا ہے۔ پھر قُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے، ہم کو اللہ تعالیٰ جو ہے باخبر کر رہے ہیں کہ حضرت انسان، اس دنیا میں تم کو چند دن کے لیے زندگی گزارنا ہے، وقتاً فوقتاً میری طرف سے ہدایتیں تمہارے پاس آتی رہے گی، زندگی اور بندگی کی حیثیت سے
وہ علم تم کو انبیاء کی شکل میں آتا رہے گا. تو جو میری ان ہدایتوں پر عمل کرے گا تو اس کے لیے کسی قسم کا خوف دوزخ میں جانے کا اور جنت کی نعمتوں سے محرومی کا غم نہیں ہوگا. والذین کفروا، جو انکار کریں گے، کفر کریں گے. کفر کے معنی انکار کے ہیں. انکار کے دو طریقے ہیں. انکار میں کیا ہے؟ سرے سے انکار ہے، نہ اللہ، نہ رسول، نہ آخرت، نہ جنت، نہ دوزخ. پھر ایمان لانے کے بعد ایمان کے عملی تقاضوں کو پورا نہیں کرنا بھی عملی کفر ہے. تو جو یعنی ہدایتیں آ رہی ہے، ہدایتوں کو صرف نظر کرنا، پہل تو بھی اختیار کرنا، ابدی زندگی کے مقابلے میں عارضی زندگی کو ترجیح دینا، یہ بھی عملی کفر ہے. تو ان کے اس فکر اور اعمال کا جو انجام ہوگا وہ ہے عذاب نار، جہنم کی آگ، جس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. تو یہ اللہ رب العالمین ابتدا ہی سے ہم کو بتا دیے. لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے. اس کی چاہت یہ ہے کہ وہ خود دوزخ میں جاتے ہوئے اللہ کے بندوں کو دوزخ کا مستحق بنانا، اللہ رب العالمین کے متعلق ایسے وسوسے پیدا کرنا. اللہ کے پیدا کردہ اسباب سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، لیکن اسباب کے بغیر بھی نفع اور نقصان پہنچنے کا تصور ہمارے اندر پیدا کرنا، جس کی وجہ سے انسان کیا ہو جاتا ہے؟ بندے کا اللہ کا تعلق کٹ جاتا ہے، طاغوت کی بندگی اختیار کرتا ہے. طاغوت کیا ہے؟ شیطان اور ہر قسم کی نافرمانی، وہی کیا ہے؟ طاغوت ہے، طاغوت. تو اس لیے بہت اہم بات یہ ہے، سب سے پہلے کفر بالطاغوت کرنا ہے ہم کو، طاغوت کا انکار. پھر طاغوت کا جب ہم انکار کریں گے تو ہمارا ایمان پختہ ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس بات کو کہ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفصام لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. کیا فرما رہے ہیں اللہ رب العالمین کہ قد تبین الرشد من الغی، حق اور باطل، صحیح اور غلط، ہدایت اور گمراہی کو اس کلام کے ذریعے، اللہ کے قرآن مجید آخری کتاب کے ذریعے کیا کر دیا گیا ہے؟ ان سابقہ امتوں کے واقعات، ان کا اسوہ، ان کا کردار، ان کا عمل بیان کر دیا گیا، تاکہ اگلا گرا پچھلا ہوشیار. ہمارے اندر بھی آنے والے قیامت تک کے سارے انسانوں کے لیے کیا ہے؟ قرآن راہ نجات ہے. تو ہمارے اندر بھی وہ مشرکانہ عقیدے نہیں آنا، وہ بے عمل زندگی نہیں پیدا ہونا. تو اس کو معلوم کرو. تو قرآن ایک واحد ذریعہ کسوٹی ہے جو کیا کرتی ہے؟ صحیح اور غلط کو فرق کر کے بتانے والی کتاب. تو پہلے کیا کرنا ہے؟ قد تبین الرشد من الغی. قرآن کے ذریعے اللہ رب العالمین صحیح اور غلط کو چھانٹ کر رکھ دیے ہیں. اب جو کوئی اللہ رب العالمین کی اس کتاب ہدایت سے استفادہ حاصل کر کے مشرکانہ عقیدے سے توبہ کر کے اللہ کی طرف پلٹے گا، کفر کا طاغوت سے کیا کرے گا؟ طاغوت کا انکار کرے گا، تو اس نے ایسا مضبوط حلقہ تھام لیا جو وہ ٹوٹنے والا نہیں ہے. تو یہ بات اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں. لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ امت محمدیہ اس ظام میں مبتلا ہے کہ ہم کیا ہے؟ امت محمدیہ ہے، ہم رسول کے امتی ہے، ہم بخشا لیے جائیں گے. اس لیے جو ہے آج ہم دیکھ رہے ہیں دعاؤں میں کیا ہے؟ واسطہ، وسیلہ ہے. پھر اس کے لیے حوالہ کیا دے؟ دلیل ہے ہمارے پاس، بخاری میں ہے. کیا واقعی وہ بات اللہ رب العالمین کی کتاب کے مطابق ہے؟ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتاب کے خلاف کوئی بات بول سکتے؟ اس کا جائزہ لینا بہت ضروری ہے.
ورنہ کل آخرت میں انجام جہنم کا مستحق ہو جائے گا. ہم ایمان والے ایمان لائے ہیں. ایمان لانے کا بنیادی مقصد سب سے پہلے اس کو جو ہے نا ہم کیا کرنا ہے؟ تعین کرنا. اس کا ایمان کا مقصد کیا ہے؟ ہم ایمان لا رہے ہیں الحمدللہ اللہ پر ایمان، رسولوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان اور آخرت پر ایمان ہے بول رہے. تو ایمان لانے کے مقصد سے الا ماشاءاللہ ہم واقف نہیں ہیں. ایمان لانے کا مقصد یہ ہے کہ مغفرت اور جنت ہے. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. ایمان لانے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں، سورہ توبہ کی آیت ہے، بے شک ہم نے اہل ایمان کے، تو دعویٰ کر رہا نا مجھ پر ایمان لایا، نہیں ہے کوئی معبود اللہ کے سوا، حاجت روا، مشکل کشا، فریاد رس، داتا، گنج بخش، دستگیر. پھر کیا تم تیار ہے؟ جنت کے بدلے میں نے تمہارے جانوں کو اور مالوں کو ایمان والے ایمان لانے کے بعد کیا کر دیے؟ بیچ دیے. بے شک ہم نے اہل ایمان کے جانوں کو اور مالوں کو جنت کے بدلے خرید لیا ہے. تو پھر اس جنت کو ہم حاصل کرنا ہے. تو پھر کیا ایمان والے ایمان لانے کے بعد اپنے ایمان کو شرک کے اجزاء سے پاک رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، یا پھر وہی عقائد ہے ہمارے؟ پھر یہ ایمان اگر ہمارے شرک سے لت پت ہوگا، مردہ اور غائب ہستیوں کو بھی پکار رہے، اسباب ہے، اسباب کے بغیر بھی نفع پہنچتا، نقصان پہنچنے کے تصورات، نظر کے قائل ہے، مالی ہو جانی نقصان ہو جاتا نظر ڈالتے، جادو کرا دیے، سفلی علم ہے، علوی ہے، سفلی نہیں کرنا شرک بول رہے ہیں، علوی کرا سکتے، یعنی قرآن کے آیتوں کے ذریعے سے جو ہے نا علاج کرا سکتے. یہ ساری باتیں بے بنیادی باتیں ہیں، یہ شرک ہے. پہلے ہمارے ایمان کو مشرکانہ عقیدے سے پاک رکھنا پڑتا. کیا ایسی کتاب اتارے ہیں اللہ تعالیٰ؟ ایک ہی آیت ان ساری باتوں کی نفی کر دیتی. وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ خُطِّيَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى بَلْ لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا. سورہ رعد 31 نمبر کی آیت ہے. دیکھیے بار بار ادارے کی جانب سے یہ آیت کو کوٹ کرا جا رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے، اس کی اہمیت کیا ہے؟ یہ ایک آیت ان سارے مشرکان عقیدے کی تردید کر دیتی جو قرآن کے ذریعے علاج کراتے سمجھ رہے ہیں لوگ. اگر ایسا قرآن ہم اتارتے، وہ آیت کے جو مطالب ہے، اگر ہم ایسا قرآن اتارتے، اس کے اندر یہ اثر رکھتے، اس کے ذریعے سے پہاڑیں چلنے لگے آٹومیٹک، زمین اپنے مسافات کو طے کرے اور مردوں سے بات کروایا جائے، اگر ایسا بھی قرآن ہوتا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو بھی یہ لوگ لا الہ الا اللہ کا انکار کرنے والے جس کے سامنے آپ قرآن پڑھ کے سنا رہے ہیں تو ایمان نہیں لاتے. یہ پہاڑوں کا چلنا، یہ زمین کے اپنے مسافات کا طے ہونا، یہ مردوں کو زندہ کر کے بات کروانا، یہ کلام میں وہ تاثیر نہیں ہے، یہ قانون نہیں ہوتا، یہ قدرت کے کاموں میں سے ہے وہ اللہ تعالیٰ. تو بھی ہمارا جو ایمان ہے ہم ناشکرے بنتے ہوئے چلے جا رہے ہیں، اللہ کے ساتھ شرک کرتے چلے جا رہے ہیں. تو پھر ایمانی شرک سے لطف ہے، تو پھر اللہ کے دیگر بندے اللہ کے عذاب کے مستحق ہو رہے ہیں، تو پھر ان کو عذاب سے کیسا بچا سکیں گے؟ سوچئے. یہ ترک جہاد ہے میرے بھائی. ایمان میں شرک کیا ہے؟ خود بھی جہنم میں جاتے ہوئے اللہ کے دوسرے بندوں کو جہنم میں لے جانا، دین سے پھر جانا. مرتد قرار پائیں گے اللہ کی کتاب کی روشنی میں. ہم کسی کو فتویٰ نہیں دے رہے، بلکہ اللہ کی یہ آیات ہے جن کی روشنی میں ہم اپنے عقیدے اور اعمال کا جائزہ لینا ضروری ہے. مرتد ہو جائیں گے، ہم کو پتہ ہی نہیں چل رہا، ہم پھر سمجھ رہے ہیں، پھر ہمارے نمازیں پابند ہے، نمازیں پابندی سے پڑھ رہے ہیں، پھر روزے ہیں، حج و زکوٰۃ قربانی ہے، لیکن ہمارا ایمان شرک سے پاک نہیں ہے. تو کیا اللہ کے پاس ہمارے اعمال وزنی قرار پائیں گے؟ شرک وہ سنگین جرم ہے. انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنۃ ومأواہ النار.
یقیناً اللہ رب العالمین نے جنت کو حرام کر دیا ہے ان کے لیے جو اللہ کے ساتھ اللہ کو چھوڑ کر مردہ اور غائب ہستیوں کو پکارتے اور ایسے مشرکانہ عقیدے اختیار کرتے، نظر لگنے سے فلاں ہو جاتا، جادو سے فلاں ہو جاتا، قرآن کی آیتیں پڑھ لو، پھونک لو، دم کر لو، مل لو. یہ شرک ہے میرے بھائی. ایسے ان کا انجام کیا ہے؟ جہنم، جنت ان کے لیے حرام ہے. تو بھی ہمارے جو ہے نا ہم سمجھ رہے ہیں اپنے آپ کو ایمان والے، تو پھر اللہ کے دوسرے بندوں کو کیا سمجھائیں گے؟ سوچئے، مفتیان ہیں، حفاظ ہیں، عالم دین ہیں، ہم اللہ ماشاء اللہ اس عقائد میں ملوث ہو جائیں گے تو کیا ہوگا؟ دین سے پھرے ہوئے ہو جائیں گے. تو اللہ کو ایسے لوگوں کو کی ضرورت نہیں ہے. جی بولے اللہ تعالیٰ سب سے پہلے ایمان کو شرک سے پاک رکھنے کے بعد یاد رکھیے دوسری جو شرط ہے اگر جنت ہونا ہے ہم کو، وہ ہے جہاد. جہاد کے معنی تلوار لے کے مارنے کا نہیں ہے معاملہ، یہ آخری معاملہ ہے. جد و جہد. تو جہاد کیسا کرنا ہے؟ جہاد کبیر فرما رہے اللہ رب العالمین، معمولی بات نہیں ہے. جہاد کبیر، فلا تطع الکافرین وجاہدہم بہ جہادا کبیرا. سورہ فرقان کی 52 نمبر کی آیت ہے. فلا تطع الکافرین، اللہ کو الہ واحد ہونے کے انکار کرنے والوں کو، اللہ کے ساتھ اللہ کو چھوڑ کر جو ہے نا دوسرے ہستیوں کو پکارنے والوں کو، ان کے ساتھ اس کتاب کی آیتوں کے تحت جہاد کبیر کرو. یہ طریقہ اللہ رب العالمین ہمارے لیے تجویز کیے ہیں. کتاب کی آیتیں جب پڑھ کے مشرکانہ عقیدے کی نفی کی جا رہی، بتایا جا رہا کہ یہ ہدایت نہیں ہے بلکہ گمراہی ہے، تو اس کو کیا بول رہے ہیں؟ اس کے اوپر فتویٰ لگا دے رہے ہیں منکرین حدیث. بجائے اس کے کہ ہم غور کرتے ہوتے کیا واقعی اللہ کے رسول کا یہ دین تھا ہمارا، اسوہ صحابہ کا طریقہ تھا. یہ صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹی سی جو ہے نا چیز یعنی ایک تانت بھی اگر جانور کے گلے میں یا پیر پہ ہوتی تو اس کو بھی آپ جو ہے نا کیا کرتے؟ نکلوا دیتے. یہ مشرکانہ عقیدہ حدیث ہے نا بھائی، حدیث ہی بول رہے ہیں ہم بھی. پھر کیا کریں گے؟ فیصلہ کیسا کریں گے؟ عقیدے کے لیے نص قرآنی کا ہونا ضروری ہے، عمل کے لیے سنت رسول کا ہونا ضروری ہے. قرآن کو بنیاد بناؤ، اس کے ذریعے سے تم جہاد کبیر کرو. لیکن افسوس ہے کہ کتاب ہم سمجھ کے نہیں پڑھنے کی وجہ سے، واقف نہیں ہونے کی وجہ سے آج ہمارے اندر وہی جو ہے نا بے عملی زندگی، وہی مشرکانہ عقیدے ہے. تو ایمان کو شرک سے پاک رکھنے کے بعد اس کی دوسری جو لازمی شرط جنت حاصل کرنا ہے، تو اس کے راستے میں جان سے مال سے جہاد کرنا، جد و جہد کرنا. یعنی اللہ کے دوسرے بندے دوزخ کے مستحق ہو رہے ہیں، ان کو اس دوزخ سے باخبر کروانا، بچانا. اس کے لیے ایک اجتماعی نظم ہونا ہمارا. پھر کہاں ہے ہمارا اجتماعی نظم؟ الحمدللہ ایک نظم کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، لیکن نظم کے جو تقاضے ہیں، اس کے جو شرائط ہیں، آپ ایمان والے آپس میں کیا ہوتے ہیں؟ یہ ایک دوسرے سے رائے و مشاورت کے ساتھ کام کرتے ہیں. اس کام کو دامے درمے سخنے کس طرح انجام دیا جائے ہم ہی واقف نہیں ہیں. ہم ادارے والے بالخصوص سوچئے، اپنے آپ پر غور کریے، اپنے جو ہے نا ماتحتین، اپنے اہل و عیال غور کر کے اس کام کو انجام دینا. سابقہ جو لوگ گزر چکے ہیں ان کے جو اوصاف کیریکٹر تھے اللہ کی کتاب کی روشنی میں تھے، وہ نظم کو قائم کرے. کوئی نام و نمود، کوئی شہرت نہیں. وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ ہونا ہمارے اندر. دین کو اختیار کرنا کیسا؟ اللہ کے لیے خالص ہو کر. کوئی شہرت، نام و نمود، پیسے کے لیے، عہدے کے لیے نہیں، امارت کے لیے نہیں. ایک کام کو انجام دینا ہے ایک اجتماعی نظم سے جڑ کر، مالی جانی طور پر اس کام کو اسی لیے انجام دینا ہے پہلے میں بچوں، اپنے آپ کو دوزخ سے بچاؤں، اور میرے ماتحتین کو، میرے پڑوسیوں کو، میرے رشتہ داروں کو، اور میرے جو ہے نا گاؤں کے لوگوں کو، میرے شہر کے لوگوں کو باخبر کروں اس انجام سے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون.
یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار ومساکین طیبۃ فی جنات عدن ذالک الفوز العظیم. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، مقصود اور مطلوب آخرت ہے، تم کو دوزخ سے بچنا چاہتے ہو، جنت میں جانا چاہتے ہو، کیا ہم تم کو بتا دیں وہ تجارت جس کو انجام دینے کے بعد تم جہنم کے عذاب سے بچا لیے جاؤ گے؟ وہ تجارت یہ ہے کہ اس دنیا کو، عارضی زندگی کو اختیار کرو. کیسا اختیار کرو؟ اس میں بہہ مت جاؤ، بلکہ یہ دنیا تم کو اس لیے دی گئی ہے اس سے آخرت کی کھیتی بناؤ. وہ طریقہ کیا ہے تجارت کا؟ تؤمنون باللہ، پہلی شرط ایمان کو خالص اللہ کے لیے اختیار کرنا، شرک نہیں ہونا. پھر تؤمنون باللہ ورسولہ، رسولوں پر ایمان. پھر ہمارے ایمان میں شرک سے پاک ہونے کے بعد تو رسول کا طریقہ ہے ہمارے لیے، سنت رسول اسوہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام. اس کے خلاف کوئی بھی عمل، نیکی جو ہم نیکی سمجھ کے فاتحہ درود کے محفلیں جما رہے ہیں، نہ مانے پر جو ہے نا گوٹے چوم رہے ہیں، لیکن درود کی محفلیں ہیں، سلام پڑھا جا رہا، اور جو ہے نا نیکی کے جو راستے اپنے طور پر اختیار کر کے سمجھ رہے ہیں کہ یہ سنت ہے، یہ بالکل غیر سنت ہے، یہ غیر دین ہے جو اللہ کے پاس قابل قبول نہیں ہے. اگر ایسا دین ہم اختیار کریں گے وہ دین سے پھر جائے گا. ایسے لوگوں کو کہ اللہ کو ضرورت نہیں ہے. تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم. تو اللہ کے راستے میں اللہ کے بندوں کو اس دوزخ سے بچانے کے لیے دامے درمے سخنے، کیسا؟ جان سے، مال سے جہاد کرتے ہیں. تو ایسا تم کرو گے تو تمہارے گناہوں کو تم سے دور کر کے یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری، تم کو جنت کے باغات میں داخل کیا جائے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہوگی، اس میں تمہارے لیے عمدہ مکانوں کا انتظام ہے. یہی سب سے بڑی کامیابی ہے اللہ تعالیٰ. تو ہم سوچ رہے ہیں کیا کر رہے ہیں، سوچنا ضروری ہے، ورنہ کل آخرت میں انجام جہنم کی آگ ہوگی. اجتماعی نظم ہے الحمدللہ چل رہا ہے. کل جو ہے نا ہماری کثیر تعداد نہیں ہے، تھوڑے ہے، بلکہ جو ہے نا تعداد کو کم یا تعداد کو جو ہے نا ناپ تول کے جو دیکھ رہے ہیں ہم، زیادہ جو ہے نا کثرت والی جماعت یہ ہے، ایسا نہیں ہے معاملہ. اس کا جو معیار کیا ہے جانچنے کا؟ قرآن اور انبیائی طریقہ اس کام کو انجام دینے کا کیسا تھا، اس کو ابھی بھی پہچان کر اپنے جو ہے نا اہل و عیال میں، اپنے جو ہے بال بچوں میں اس کام کو کریے، ان کو بھی ترغیب دلائیے اس نظم سے جڑ کر کام کرنے کی. ورنہ کل آخرت میں کیا ہوگا بھائی؟ کل جہنم کے مستحق ہو جائیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صحابہ پوچھ رہے ہیں اے اللہ کے رسول ہمارا نظم نہیں ہے تو کیا کرنا؟ پھر جا کے پہاڑ کے دامن میں جا بسو، وہاں پر اجتماعیت کو قائم کرو. قائم کرنا اجتماعیت کو کتنی بڑی بات ہے معلوم آپ کو؟ کتنی آسان بات ہے جو آج ہم اللہ کے فضل و کرم سے بیٹھ کر اللہ کی بات کو سن رہے ہیں، اپنے مشرکانہ عقیدے کو دور کر کے جو ہے نا اس کے عملی تقاضوں کو پورا کر رہے ہیں. توڑنا جتنا آسان ہے اجتماعیت کو قائم کرنا معمولی بات نہیں ہے. سوچئے چھوٹے چھوٹے اختلافات ہے، غصہ ہے، ناراضی ہے، دوری اختیار کر لے رہے ہیں. کیا یہ دین ہے؟ کیا یہ اللہ کے رسول کا طریقہ ہے؟ سوچو نا بھائی. جنت الفردوس کو جانے والوں کے جو صفات میں سے ایک جو صفت ہے، غصے کو پی جانا، لوگوں کے قصوروں کو معاف کرنے والے ہوتے ہیں یہ لوگ. جڑیے، کام کریے، جو اختلافات ہے آپسی بیٹھیے، رائے مشاورت کے ساتھ جو ہے نا کام کرے، الحمدللہ ایک اتفاق کر کے ایک فیصلے پر آئے. تو اس کام کو انجام دینا ضروری ہے. ان کے لیے اللہ تعالیٰ جنت کی اپنے رحمتوں کی جو ہے نا اندر داخل ہونے کی خوشخبری دے رہا. جی الذین آمنوا وحاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ واولئک هم الفائزون یبشرهم ربهم برحمت منہ ورضوان وجنات لهم فیہا نعیم مقیم خالدین فیہا ابدا ان اللہ عندہ اجر عظیم. اللہ کے نزدیک بہت بڑا اجر عظیم ان کے لیے ہے جو اللہ رب العالمین کے راستے میں کیا کرے؟ اللہ کو الہ واحد ماننے کے بعد معدود چند صحابہ کرام 300 افراد جو اللہ کے رسول پر ایمان لائے ہیں، ایمان لائے
اور اللہ ہجرت کرے اور اللہ کے راستے میں جد و جہد کرے. الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، اپنے مال سے اپنے جان سے جہاد کریں. تو ان کے لیے رحمتوں کی خوشنودی، اللہ کی طرف سے رضامندی کا جو مقام ہے وہ مغفرت اور جنت ہے فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ. یہ معمولی بات نہیں ہے. تو دیکھیے ہمارے مقصد حیات کو متعین کر کے ہم جو ہے نا کیا کر رہے ہیں، ابھی بھی فیصلہ کرنا ضروری ہے. اگر اللہ کے راستے میں جہاد نہیں کریں گے تو دین سے پھرے ہوئے ہو جائیں گے. تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ عنقریب ایسے لوگوں کو اٹھائے گا جو جن سے اللہ محبت کرے گا، اللہ سے وہ محبت کریں گے اور اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے، جدوجہد کریں گے. ایسا کرنے کے معاملے میں نہ اس کو جو ہے نا فیملی یاد آتی یا خاندان و خنبہ جو مشرکانہ عقیدہ اختیار کیا ہوا ہے اور بے عمل زندگی اختیار کیا ہوا ہے، ایسے لوگوں کے ملامت سے نہیں ڈریں گے، قائم رہیں گے وہ لوگ موت تک اس بات پر. تو اللہ تعالیٰ کا یہ فضل ہے، وہ کس کو چاہتا ہے، جس کو بولے اس کو نہیں چاہتے. اللہ تعالیٰ اللہ کی اس کتاب کو سمجھ کر پڑھنے کے بعد اس پر استقامت اختیار کرتے ہوئے اللہ کے اس نظم کو جو ہے نا ہم جو اجتماعیت اختیار کیے ہوئے ہیں اس کو بغیر توڑے کے جو ہے نا اس پر قائم رہنا بہت ضروری ہے. جبھی ہمارے لیے بشارتیں ہیں، جنتیں ہیں. تو اللہ، میں ایک آخری آیت آپ کے سامنے رکھوں، انتہائی ہمارے لیے بہت اہمیت کی حامل ہے. سورہ توبہ کی ہی آیت ہے، غالباً 23 یا 24 نمبر کی آیت. ہماری جو مقصد زندگی کو متعین بھی کر رہی ہے، پھر ہم ابدی کے مقابلے میں عارضی کو ترجیح دے رہے ہیں یا کیا کریں؟ غور کرنا. اللہ تعالیٰ فرما رہے قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکین ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہادا فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. کہہ دو اے نبی، تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارا جو ہے نا وہ تجارت جس کا مان پڑنے کا تم کو اندیشہ ہے، نقصان ہونے کا اندیشہ ہے، وہ گھر جس میں رہنا تم پسند کرتے ہو، یہ ساری چیزیں جو انسان کی زندگی سے جڑی ہوئی ہے، تو اسی میں رہتے ہوئے تم کو یہ چیزیں موت کے بعد کی ابدی زندگی میں دوزخ سے بچ کر مغفرت اور جنت کے مستحق بننے کے لیے رکاوٹ نہیں بننا، جہاد کرنے کے لیے مانے نہیں ہونا. تو پھر انتظار کرو. واقعی تم ابدی کے مقابلے میں عارضی کو پسند کر کے دین سے پھر رہا، تو پھر انتظار کرو، منتظر رہو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ سنا دے. اللہ تعالیٰ ایسے نافرمانوں کو ہدایت نہیں دیا کرتے. تو غور کریے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وایاکم بالآیات والذکر الحکیم. الحمد للہ رب العالمین.